پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اس کے جو رہنما ہیں مختلف، کہ بس وہ ان کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے خان صاحب کو جو جیل میں ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور دوسرے کہ میڈیا سپیس جو ہے یا میڈیا میں جو ہیڈ لائنز ہیں ان کو ہوگ کیا جائے۔ پرابلم علیمہ خان صاحبہ کا یہ ہے کہ ان کا جو اصل رائیول ہے وہ بیرسٹر گوہر نہیں ہے، مروت نہیں ہے بیچارہ، وہ ہے بشرا بی بی۔ یہ تو بیچارے جو پیشنٹ قسم کے ینگ ورکرز ہیں آئی ایس ایف کے، یا ایون پنجاب میں بہت سارے عمران خان سے محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے میسج کو سمجھتے ہیں، تو کیا وہی ڈنڈے کھانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں ارحم خان۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلا ہفتہ سیاست کے اعتبار سے بہت زیادہ گرم رہا، خاص طور پر عمران خان کی لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جب رپورٹ پیش کی گئی تو عمران خان کی آنکھ کی صحت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ خود عمران خان نے بیرسٹر سلمان صفدر سے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو رائٹ آئی ہے اس کی بینائی 85% ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی حرکت میں آ گئی اور انہوں نے دھرنے دینے کا اعلان کر دیا۔ ایک خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا دیا اور دوسرا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا انہوں نے دیا۔ لگ ایسا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مومنٹم پکڑ لیا ہے اور شاید عمران خان کی رہائی تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے، لیکن پھر ڈراپ سین ہوا، اور ڈراپ سین اس طرح سے ہوا کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، جو ایک لمبے عرصے سے غائب تھے مستعفی ہونے کے بعد، وہ اچانک سے سامنے آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگا دیے، اور یعنی پاکستان تحریک انصاف آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئی۔ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اچانک ایک دن جو موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے اعلان کر دیا عمران خان رہائی فورس بنانے کا، اور جس کا میرا خیال ہے قیادت کو بھی علم نہیں تھا۔ لگ ایسا رہا تھا کہ بھئی یہ فورس شاید کسی محاذ جنگ کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اب سچویشن ایسی بن گئی ہے، یہ تمام تر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف نے کیا کھویا کیا پایا، اور ان تمام چیزوں کو ہم اینالائز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضا رومی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی، دھرنوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے 2 دھرنے دیے، خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بھی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو ان دھرنوں سے کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ جی، بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ یہ 2 دھرنے جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور پھر خیبر پختونخوا میں جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ان کا کے پی ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اور خود بھی اگر سوشل میڈیا پہ اس وقت دیکھ لیں تو بڑی توقعات تھیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ جی سڑکیں بند ہو جائیں گی، ملک بند ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اوپر ریئیکشن بھی یہ آ گیا کہ کے پی میں جب سڑکیں وغیرہ بند ہوئیں تو پھر عدالتوں میں خود ہی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو آئی جی ہیں وہ گئے، اور آئی جی نے جا کر مخالفت کی اس پالیسی کی، اور بعد میں یہ دونوں دھرنے ختم ہو گئے۔ یہ لوگوں نے کہا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا کوئی ڈیل تھی ہمیشہ کی طرح کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایونٹس جو تھے یہ کچھ دیر کے لیے تو سوشل میڈیا اور میڈیا پر ہیڈ لائنز اس کی آ گئیں، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور وہ اس لیے نہیں برآمد ہوا کہ یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، یہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے اسپونٹینیس یا سوچے سمجھے بغیر کچھ ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اس کے جو رہنما ہیں مختلف، کہ بس وہ ان کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے خان صاحب کو جو جیل میں ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور دوسرے کہ میڈیا سپیس جو ہے یا میڈیا میں جو ہیڈ لائنز ہیں ان کو ہوگ کیا جائے۔ یہ شروع سے حکمت عملی رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں بھی تھی تو اس وقت بھی ان کی یہی حکمت عملی ہوتی تھی کہ کس طرح سے آج میڈیا پہ ہنگامہ یا تماشا کرنا ہے، اور یہی آپ نے دیکھا کہ اب بعد میں بہت ساری ویڈیوز آ گئی، انہوں نے اور بیانات ایسے تھے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو پارلیمنٹیرین سے انہوں نے کہا جی ہم بھوکے بیٹھے ہوئے، ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بعد میں پھر لوگوں نے کوئی ویڈیوز جاری کی کہ وہ کھانا بھی آ رہا ہے
ہے وہاں پر. اب اللہ جانے وہ آج کل اے آئی کا زمانہ ہے, کچھ پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ درست ہے ویڈیوز کے نہیں, بٹ بہرحال وہ سرکولیٹ یہ ضرور ہوئی. اور بلکہ ہمارے ایک دوست حماد حسن صحافی جو ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک رہنما کے حوالے سے کہ ان کی بات غلط ہے, کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے پہلے ان کے ساتھ ڈنر کیا تھا, یا 24 گھنٹے کے دوران وہ ڈنر پر اکٹھے موجود ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا ایک پرابلمیٹک مسئلہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی آپ نے دھرنا دیا ہے, بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں, تو اور دوسری طرف آپ کی یہ بات کو دیگر لوگ آ کر چیلنج کریں, تو پھر اس بات کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر ایک حرف آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ کیا ان دھرنوں سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا؟ قطعاً نہیں, بلکہ یہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا جب تلک ایک مربوط یا سمجھدار قسم کی سیاسی حکمت عملی عمل پذیر ہو یا اس کو آگے لایا جائے, تو پھر یہ بات بنتی ہے. اس طرح سے یہ بات نہیں بنتی. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ایک لمبے عرصے سے منظر عام سے غائب تھے, اور جب وہ اچانک منظر عام پر آتے ہیں اور آتے ہی ولیمہ خان کی اوپر سنگین قسم کے الزامات لگا دیتے ہیں, اور اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کی رائٹ آنکھ کی جو بینائی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو اچانک سے ان کے منظر عام پر آنے پر ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے یکدم منظر عام پہ آتے ہیں, بہت سارے انٹرویوز دیتے ہیں اور بڑے کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں, اور ان باتوں میں اپنی تو جو بھی وہ موقف کا دفاع کرتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ, ان کے اوپر بڑے شدید قسم کے الزامات لگاتے ہیں. بلکہ ان الزامات کا تو یہ عالم ہے کہ ان الزامات میں یہ بھی شامل انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے مریم نواز سے جا کر علیمہ بی بی نے اپنے بیٹوں کی رہائی کے لیے درخواست کی تھی. یہ وہ سیاسی فگر ہے جس کے خلاف پوری پی ٹی آئی لگی رہتی ہے. خود خان صاحب کے لیے ٹارگٹ رہی ہیں مریم نواز سیاست میں, حالانکہ خان صاحب اس وقت وزیر اعظم بھی تھے, بعد میں وہ اتر بھی گئے وزیر اعظم سے, لیکن مستقل ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مریم نواز اور پھر بلاول اور زرداری رہے ہیں. لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الزامات لگائے گنڈاپور صاحب نے. اسی کے ساتھ ہی آگے پیچھے ہی شیر افضل مروت جو ایک اور منحرف پی ٹی آئی کے رکن ہے, بلکہ ان کو تو نکال دیا گیا ہے پارٹی سے, اسی کا وہ گلہ کرتے ہیں اور بڑی پریشانی سے وہ دکھاتے ہیں, انہوں نے بھی علیمہ بی بی پہ بہت ہی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں. اس طرح کے الزامات ہے کہ میں ان کو دہراؤں گا بھی نہیں, کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو ہوا دے رہے ہیں یا ہم ان کو ان الزامات کی تصدیق کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کی تصدیق کرنے کا کوئی خاص طریقہ موجود نہیں ہے, ماں سوائے جو ان میں ایکٹرز انوالوڈ ہیں, جن میں کہ علیمہ بی بی ہیں, مریم نواز ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہیں سے جا کے بات کی جائے تو پھر ہی تصدیق ہو سکتی ہے, وہ ہوگی نہیں آسانی سے. بہرحال تو انہوں نے بھی علیمہ بی بی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ تو پارٹی کی چیئرپرسن شپ جو ہے وہ لینا چاہتی تھی. بیرسٹر گوہر, جن کو کہ عمران خان نے مقرر کیا تھا, ان کی جگہ پر وہ خود کو پارٹی کا رہنما دیکھ رہی تھی. اب یہ کس حد تک یہ بات درست ہے, مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات تو نہیں ہے قطعی طور پر, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ہے بہت ایمبیشس. بلکہ آپ ان کی اگر انداز تکلم تقریر دیکھیں تو وہ بالکل اپنے بھائی کا فیمیل ورژن دکھائی دیتی ہے. جس انداز سے وہ بات کرتی ہیں اور بڑے وہ ٹھوک بجا کے جیسے کہتے ہیں وہ بات بھی کرتی ہیں, مخالفین کے کو بھی رگڑتی ہیں خوب عمران خان کی طرح ہی. تو اس لیے مروت صاحب کی بات جو ہے وہ اس میں 100% جھوٹ تو نہیں ہو سکتی,
مگر پرابلم علیمہ خان صاحبہ کا یہ ہے کہ ان کا جو اصل رائیول ہے وہ بیرسٹر گوہر نہیں ہے، مروت نہیں ہے بیچارہ، وہ ہے بشرا بی بی جو خود جیل میں ہیں، اور وہ عمران خان کے بڑے قریب بھی ہیں، وہ عمران خان صاحب کی مرشد بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں پبلک میں لاہور زمان پاک کے جلسے میں، مجھے آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ خود ویڈیو اگر یہاں پہ دکھا بھی دی جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی، جہاں پہ انہوں نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ بھئی ان کی مرشد یعنی ان سے بھی اوپر کوئی اگر انسانی ہستی ہے تو وہ بشرا بی بی کی ذات ہے۔ تو اب یہ دو بڑے کیمپس ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اب انہی سے منسلک اور چھوٹے چھوٹے کیمپس بھی سامنے آ گئے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ان کی بشرا بی بی کی جو بہن ہے، انہوں نے بھی کل ٹویٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ معمولی فروئی باتوں کے اوپر لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، اصل چیز جو ہے وہ عمران خان کی اسیری ہے اور اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتی پارٹی۔ تو یہ بھی بڑی دلچسپ ایک بات ہے۔ پھر یہ بیرسٹر گوہر وغیرہ، یہ ان کا اپنا ایک گروپ ہے، یہ وکلا یا جو وہ لوگ جو کہ کوئی سیاست کر کے کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں، ان کا الگ گروپ ہے۔ پھر لاہور میں بیٹھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما ہیں، بلکہ ان کا ایک تازہ ترین خط بھی سامنے آیا ہے ناظرین، اور اس خط میں انہوں نے وہی بات دہرائی ہے کہ خدا کے لیے کوئی رستہ نکالو، کوئی یہ محاذ آرائی کی سیاست بند کرو، یہ بالکل ابھی حالیہ، اور اس کا آپ نے دیکھا میڈیا نے بھی اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کو بھی یہ پسند ہے کہ آپ اس میں جھگڑا جو ہے رسا کشی برقرار رہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت یا ہائبرڈ نظام کی، تو اس لیے اس کی طرف وہ توجہ نہیں دی گئی۔ تو واقعہ یوں ہے کہ یہ لاہور والا بھی ایک گروپ ہے، پھر خیبر پختونخوا کا گروپ تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی سہیل آفریدی صاحب نے کھلا کے علن اعلان یا اپنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو خوش کرے تھے، یا وہ خان صاحب کو رپورٹ جائے گی، انہوں نے کہا جی اصل تو ہمارا مقابلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یہ باقی گورنمنٹ اور یہ اور وہ ان سے ہم نے بات نہیں کرنی، اور انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی۔ اب مجھے بتائیے نا، یا تو لوگ اس کی انٹرپریٹیشن تشریح کچھ ایسے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ ہے کہ آفریدی صاحب کو کچھ سنگن ہو گئی ہے کہ ان کے دن کم ہو چکے ہیں ایز وزیر اعلیٰ، اس لیے وہ ابھی جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ سگنلنگ ہوتی ہے، یہ کوئی ڈیل کے لیے پہلے سختی کی جاتی ہے، پھر کوئی بات چیت کی جاتی ہے، پھر پیچھے ہٹا جاتا ہے، شاید یہ والا معاملہ، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال بہت ہی غیر معمولی تقریر تھی، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میں سہیل آفریدی کے اندر بہت ساری کوالٹیز ایسی ہیں جو کہ قابل تعریف ہیں، نوجوان بھی ہیں، اچھا طریقہ بھی ہے بات کرنے کا، اور یہ کہ کوئی ٹینٹڈ نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر، اس طرح کے لوگ جو آئے ہیں سیاست میں۔ مگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ان کا ایک عہدہ آئینی عہدہ ہے، وہ ریاست کا حصہ ہیں، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کا ایک حصہ دوسرے حصے کے خلاف جو ہے وہ مار پیٹ یا بغاوت کا اعلان کر دے، اس سے پھر ریاست اندر سے کمزور ہو جاتی ہے، اور ایسی ریاستوں کو پھر دشمن جو ہوتے ہیں آپ کے بیرونی یا اندرونی، وہ پھر حملہ کرتے ہیں یا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا۔ تو میرے خیال سے سوچ سمجھ کے احتیاط سے، ہاں جو باہر لوگ بیٹھے ہیں اقتدار سے باہر، اور جو باہر، وہ میں نے اس کیمپ کا تو ذکر ہی نہیں کیا، جو اوورسیز پی ٹی آئی کا پورا ایک گروپ ہے، وہ ایک الگ کیمپ، ان کی اپنی ایک سیاست اور اپنی ایک جسے کہنا چاہیے اس پوری سیاسی دلدل میں اپنی ایک پوزیشن ہے۔ تو وہ لوگ کہتے رہیں، وہ اقتدار میں نہیں ہے، وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاسی بات کسی کو بری لگے اچھی لگے، وہ سیاست ہوتی ہے، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کا منصب جو ہے وہ زیب نہیں رہتا اس طرح کی بات کرنے سے۔ اچھا، موجودہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ریلیف دینے یا رہائی دلوانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور یہ جو رہائی فورس بنانے کا اعلان ہوا ہے یہ صرف سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کی حد تک ہی استعمال ہوگا، یا پھر اس کا واقعی اس سے کوئی کامیابی بھی مل سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ جی، یہ بہت اہم آپ نے بات کہی ہے، بلکہ یہ رہائی فورس میں دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر بڑی اعلان جو ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، اگر مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے ایک ٹائیگر فورس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ جی ٹائیگر فورس بنائی جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ محترمہ آسمہ شیرازی نے کہا کہ یہ جب آصف علی زرداری جیل میں تھے
اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی فورس کا یا اس طرح کے گروپ کا ذکر کیا تھا. مجھے نہیں پتا اس کے اوپر بڑی PPP کی طرف سے بڑا ریئیکشن آیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. پھر جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو الذوالفقار کا حوالہ دیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ نوجوان ناظرین جو ہے ان کو یاد نہیں ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی زیر عتاب تھی ضیاء الحق کے زمانے میں تو اس کا ایک ونگ جو ہے وہ بنایا گیا تھا, مرتب کیا تھا الذوالفقار. تو لوگوں نے اس کا بھی حوالہ دیا. بہرحال یہاں پہ PTI والے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرتشدد فورس نہیں ہوگی, عمران رہائی فورس جو کہا جا رہا ہے. لیکن بات یہ کہ فری عمران فورس جو ہے وہ اس کا میتھڈ کیا ہوگا آپریشن کا. کیا وہ صرف جا کر تو جلوس نکالیں گے, جلسہ نکالیں گے, یا وہ کہہ رہے جی سوشل میڈیا کے اوپر وہ سارے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ تو بالکل سمجھ آتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری سیاست جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی اور اس کے گرد ہی گھومتی. یہ ان کی کامیابی بھی ہے. الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اسی چیز کا بہت کامیابی بھی حاصل ہوئی. مگر اس کے آگے یہ ایک جسے کہنا چاہیے تشتری میں رکھ کے وہ دے رہے ہیں حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ آ بیل مجھے مار. اس کی وجہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پوری لسٹیں بنیں گی اور لسٹوں میں ظاہری بات لوگوں کے نام, بلدیت یا ڈاکخانہ یا ایڈریس سب کچھ ہوگا کہ ان لوگوں کے اوپر پھر وہی مقدمے 10 8 سال والے 9 مئی والا جو آپ کو معلوم ہی ہے ناظرین. اب PTI کا یہ کہنا ہے جی 9 مئی میں بڑے گھس بیٹھیے آ گئے تھے اور انہوں نے اس کو سچویشن کو استعمال کیا اور ہمارے لوگ تو تھے ہی نہیں. اگر ایسا ہے, فرض کیجئے ایسا نہیں تھا ویسے, لیکن فرض کیجئے یہ بات مان بھی جائے 100% یہ بات درست بھی ہو, تو پھر کیا امر مانے ہے کہ دوبارہ سے یہ نہیں ہوگا اور دوبارہ سے بیچارے معصوم بچے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نہتے بچے وہ پھر سے جا کے تو جیلوں میں سڑیں گے یا ڈنڈے کھائیں گے, جبکہ خود لیڈران جو ہیں ان کے اپنے بچے جو ہیں, علیمہ صاحبہ کے تو بچے جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. خود خان صاحب کے بچے وہ میڈیا میں تو بہت کہتے ہیں جی ان کو اجازت نہیں ہے, حالانکہ ان کو کون روک سکتا ہے اگر وہ آنا چاہیں. سوچنے کی بات یہ ہے. یا اور یہ ان کو چھوڑ دیجئے, اور بھی بہت سارے لوگوں کے زوما کے بچے ہیں تو وہ تو سامنے نہیں آتے. یہ تو بیچارے جو پیشنیٹ قسم کے ینگ ورکرز ہیں ISF کے, یا ایون پنجاب میں بہت سارے لوگ جو ہیں مڈل کلاس کے, وہ دل سے عمران خان سے محبت کرتے ہیں, PTI کے میسج کو سمجھتے ہیں, تو کیا وہی ڈنڈے کھانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ تو میرے خیال سے ذرا اس کے اوپر ہوش مندی سے تقاضا کرنا چاہیے. آج بھی طریقہ ایک ہی ہے اور وہ طریقہ ہے سیاسی طریقہ. اپنے مخالفین کے ساتھ دشمنی بند کیجئے, ان سے ہاتھ ملائیے, ان کے ساتھ مل کے لایا عمل بنائیے, لچک پیدا کیجئے. اپنی جگہ بناتے ہیں سیاستدان دنیا میں ہر جگہ, صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ کی سیاست دیکھ لیجئے, ہندوستان دیکھ لیجئے. دیکھیے آج بنگلہ دیش میں طارق ضیاء جو خالدہ ضیاء کا بیٹا ہے مرحومہ کا, وہ وزیر اعظم بن گیا ہے. 15 سال حسینہ واجد نے ان کو بین رکھا, ان کو ایگزائل میں رکھا, خالدہ ضیاء کو اپنے گھر میں نظر بند رکھا, پہلے جیل میں رکھا, وہی جیل میں صحبتیں برداشت کرتے کرتے ان کی صحت گر گئی, اور کیا کیا نہیں اس پارٹی کے ساتھ کیا, بین کر دیا تھا اس پارٹی کو, الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی. آج وہ وزیر اعظم ہے. تو حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. آپ کو سیاست میں رستہ نکالنا پڑتا ہے. اسی سیاست کو اسی لیے انگریزی میں آرٹ آف دا پاسبل کہتے ہیں. بہت شکریہ رضا رومی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور تمام تر جو سچویشن ہے اس کو ہمارے لیے اینالائز بھی کیا, اور ہم نے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں کچھ سمجھ میں بھی آئیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.